ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ بھارت جنوبی ایشیا میں اپنی بالادستی کے لیے بنگلہ دیش پر مسلسل اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارت نے 1971 میں پاکستان کو دو لخت کرنے میں اپنا مذموم کردار ادا کیا تھا۔ مکتی باہنی کو مسلح کرنے، تربیت دینے اور اشتعال دلانے میں بھارتی کردار ہی بنگلہ دیش کی تخلیق کا سب سے بڑا عنصر تھا۔ بھارتی حکومت ماضی کی اسی نفرت کو ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیشی عوام کے دلوں میں بھر رہی ہے۔ تحریک پاکستان میں بنگال کے رہنماؤں کی غیر معمولی پہل اور شرکت نے ہی خطے کی تاریخ کا رخ موڑا تھا اور آل انڈیا مسلم لیگ جو پاکستان کی تخلیق کا باعث بنی 1906 میں ڈھاکہ ہی میں قائم ہوئی تھی۔ بھارتی حکومت مودی کی سرپرستی میں بنگلہ دیش سمیت اپنے پڑوسی ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے اور بنگلہ دیش کی آزاد خارجہ پالیسی وضع کرنے میں بھی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے شوپیاں اور گاندربل کے کئی علاقوں کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیاں لیں۔ میرواعظ حریت فورم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں مثبت تبدیلی کو تنازع کشمیر کے پرامن حل کی طرف پہلا قدم سمجھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم عوام پاکستان کا حصہ بننے کے منتظر ہیں۔ بھارت کی شوری زدہ ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نوازوں کے ایک بارودی سرنگ دھماکے میں ایک فوجی گاڑی تباہ، 3 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ سے اپنی شاطرانہ پالیسیوں پر گامزن رہا، جسے اپنے سوا نہ کوئی دکھتا ہے اور نہ وہ اپنے سوا کسی اور کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارت اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تاکہ خطہ امن و امان، خوشحالی اور ترقی کا محور بنتا، لیکن ایسا آج تک بھارت کے منفی رویے کے باعث ممکن نہ ہو سکا۔ پاکستان جو بھارت کا سب سے قریب ترین ہمسایہ ملک ہے، اس ملک کی سالمیت ہمیشہ سے بھارت کو کھٹکتی رہی، بلکہ پاکستان کا وجود بھارت کے لیے ہمیشہ سے سوہان روح بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے تمام تر وسائل استعمال کر کے پاکستان کو دو لخت کر دیا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں، بلکہ بھارتی وزیر نریندر مودی نے بنگلہ دیش میں برملا اس بات کا اعتراف و اعلان کر کے ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت نے بنگلہ دیش کو اپنی کالونی بنانے کی ہر ممکن تدبیر اور کوشش کی، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ بھارت ان کوششوں کو بڑی تیزی اور مہارت کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ ان حالات میں بنگلہ دیشی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی کارگزاریوں پر غور کرے اور بھارت کی منفی اور جارحانہ کارروائیوں پر روک لگائے، اور پاکستانی حکومت کے مثبت اقدامات پر بھی غور کرے تاکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مستحکم ہوں، جن تعلقات کو بھارت نے بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کا دوست ہے اور نہ پاکستان کا، اور نہ اپنے کسی اور پڑوسی ملک کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارت کی سازشوں کو سمجھا جائے اور ان سازشوں کو ہر ممکن طریقے سے ناکام بنانے کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جتنی جلد اس بات پر عمل درآمد کرایا جائے، اتنا ہی یہ دونوں ملکوں کے علاوہ برصغیر کے عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا۔